کہا کہ مجھے بھی اس دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں، نہیں، پہلے کہا صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے یہ جملہ استعمال کہ آقا آپ نے سچ فرمایا ہے۔ کیا جملہ ہے؟ یہ نہیں کہا کہ مجھے بھی، یہ نہیں کہا وَحُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا، مجھے بھی دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں، اس دنیا میں سے 3 چیزیں مجھے پسند ہیں، اس دنیا میں سے، یہ نہیں فرمایا۔ عرض کیا صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ نے جو فرمایا ہے زبان نبوت سے وہ سچ ہے، وہ سچ ہے، لیکن مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ کون کون سی؟ آپ نے بھی کمال کر دیا، خدا کی قسم۔ میں کہتا ہوں سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا موقف تھا، سارے صحابہ کرام کا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی زندگی میں آگے بڑھ نہیں سکا، نہ کسی عمل میں آگے نہیں بڑھ سکا، کسی عمل میں، بولیے، کسی عمل میں نہیں بڑھ سکا، کہ بڑا ہے، بڑے میں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا مجھے قول بڑا بار بار یاد آتا ہے۔ آپ اکثر کہتے تھے کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ، تو بڑا خوش نصیب ہوتا اگر تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سینے کا ایک بال بن جاتا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کمال کیا ہے، نہیں، نبی پاک حضرت ابو صدیق، اگر باقی صحابہ کرام کے احسان کا بدلہ اگر میرا آقا اٹھا سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، تو کیا ابو بکر صدیق کا نہیں دے سکتے تھے رضی اللہ تعالیٰ کا؟ نہیں دے سکتے تھے، دے سکتے تھے، لیکن نہیں، اس میں بڑا ایک راز ہے، بڑا ایک نکتہ ہے محترم۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے احسان کا بدلہ قیامت کو رب خود ہی دے گا، پھر دنیا دیکھے گی، خدا کی عظمت کی قسم، دنیا دیکھے گی وہاں جب میدان حشر لگا ہوگا، ساری دنیا وہاں موجود ہوگی، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے رہے ہوں گے، رب براہ راست خود دے رہا ہوگا، پھر وہ لینا وہ دینا بھی کمال ہوگا، پھر وہ دنیا دیکھے گی تو دشمن مخالف وہ ان کا کیا بنے گا، وہ کہاں جائیں گے، وہ بھاگ کر کدھر نکلیں گے، وہ کون سی پناہ گاہ میں جائیں گے؟ جو مخالفت آج بھی کر رہے ہیں، کرتے آ رہے ہیں، کرتے رہیں گے، دشمنی ہے، تقریریں ہیں، وعظ ہے، خطاب ہے، تحریر ہے، تقریر ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے مخالفت میں ان کا کیا بنے گا؟ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَ الزَّكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ کیا بنے گا تمہارا؟ آئیے محترم، ٹائم ہو رہا ہے، بڑی خوبصورت بات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، آقا آپ نے صدقتا یا رسول، آپ نے سچ فرمایا ہے، لیکن مجھے بھی 3 چیزیں اس دنیا میں سے بڑی، میں دنیا کم نہیں فرمایا، یہ بڑا خاص نکتہ یاد رکھنا، اپنے بلانا نہیں ہے، یہ امت کے لیے میرا آقا کا جملہ بڑا خاص تربیت یافتہ جملہ ہے، اصلاحی تربیتی جملہ ہے، فکری جملہ ہے، تیاری والا جملہ ہے کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں پر تمہاری دنیا سے پسند ہے۔ یہ نکتہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ امت کے لیے بڑا سبق ہے خاص، گو میں آپ کو چیز سمجھا نہیں رہا، لیکن جو مدعا وہ آپ کو میں دے رہا ہوں الحمدللہ۔ آئیے محترم، لیکن باقی کسی نے بھی کہا نا، اس نے یہی کہا ہے من الدنیا، اس دنیا میں سے، اس قوم کا لفظ کسی اور کی زبان پہ نہیں آیا ہے، وہ تعلیماً امت کے لیے زبان رحمت پہ آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے محترم، سلاسن آپ بھی کہتے ہیں کہ 3 چیز مجھے پسند ہے۔ پہلی چیز کا آپ نے کمال بیان کی زبان صداقت سے، کیا؟ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ کا چہرہ ہو میری نظر ہو، یہ مجھے بہت پسند۔ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قیامت تک آنے والی امتیوں کو سبق دے دیا، خدا کی قسم، اس کو عشق کہتے ہیں، محبت اس کو کہتے ہیں۔ اور ایک جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بزرگوں کے قول ہے کہ المحبت اثار المحبوب علی غیرہ، محبت کیا ہے، محبت کس کو کہتے ہیں، محبت کا مطلب اور معنی کیا ہے، محبت کی تشریح کیا ہے؟ فرماتے ہیں المحبت اثار المحبوب علی غیرہ، محبت کا معنی یہ ہے کہ پوری کائنات کی حتیٰ کہ اپنی جان پر نبی کو ترجیح دینا، یہ محبت ہے۔ پوری کائنات کی ہر چیز کیا، اپنی جان پر اپنے محبوب کو ترجیح دینا، فوقیت دینا، اعلیٰ سمجھنا، اس کو محبت کہتے ہیں۔ کیا؟ اس کو
محبت کہتے ہیں۔ بہرحال سنیے آگے، اللہ اکبر، کیونکہ ٹائم ہو رہا ہے، 3 منٹ رہ گئے اور 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کیا تھی حضرت ابوبکر صدیق کی؟ کیونکہ آپ کو یہ چیزیں یاد ہو جائیں نا، پھر اس کے بعد جمعے شروع کرنے اس پر انشاءاللہ، تشریح الگ الگ کرنی ہے انشاءاللہ۔ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ کا چہرہ ہو اور میری، بس آپ کا چہرہ سامنے رہے، میری نظر آپ کے چہرے پہ جمی رہی اور تکتا رہوں، دیکھتا رہوں۔ ادھر کیا فرمایا؟ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ، اس مجلس میں جب جاؤ تو ان کے چہروں سے نظریں نہیں ہٹانی۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ نبی ان کے چہروں کو تکے، محبوب ان مجلس میں جائیں وہ آپ کے چہروں کو تکے اور میرے یاد والی ذکر کے اندر مزید تقویت آ جائے۔ وہ جو یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، وہ جو مجھے یاد کر رہے ہیں نا، وہ جو میرا ذکر کر رہے ہیں، تمہارے چہرے کو تکنے سے ان کا مجھے یاد کرنے کے اندر مزید نکھار آئے گا، سرور آئے گا، انہیں لطف آئے گا، اور امت کے لیے سبق بن گیا ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ، جب ایسے لوگوں کی مجلس میں چلے جاؤ، جم جاؤ، غصبر ہو جائے، تو پھر ان کے چہروں سے نظروں کو ہٹانا نہیں، ان کے چہرے کو تکنے سے رب یاد آ جائے گا۔ پہلی چیز آپ کو یاد ہوگی۔ آپ نمبر 2 آگے کیا کہتے ہیں؟ وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مال میرا ہو، خرچ آپ کریں۔ ہائے ہائے، مال میرا ہو، خرچ۔ اس تشریح پر بڑی بڑی چیزیں ہیں کہ میرے ابوبکر صدیق کے کیا کیا الفاظ بیان، یہ تو فقط ایک جملہ ہے نا پسند کا، آگے اس کی تشریح میں بڑے بڑے جملے ہیں، بڑے بڑے کمال، بڑی بڑی خرید و فروخت میں ابوبکر صدیق نے کہاں کا نبی علیہ السلام کو یہاں تک عرض کر دیا، آقا یہ مال ہے کس کا، یہ دولت ہے کس کی، یہ ملا کس کے صدقہ سے؟ آقا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ملا ہے آپ کا ہی ہے۔ اس لیے پھر ابوبکر صدیق کیوں نہ کہیں مال میرا ہو، خرچ میرا آقا کریں۔ اور تیسرا جملہ بھی ابوبکر صدیق نے، میں کہتا ہوں ابوبکر صدیق نے چیزیں بھی کمال ہی چنی ہیں، تینوں چیزیں کمال چنی۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَأَن يَكُونَ ابْنَتِي تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی میری ہو میرے آقا کے نکاح میں چلی جائے۔ ہائے ہائے، تینوں چیزیں ہی میرے ابوبکر نے کمال سے، پہلی آقا کے چہرے کو تکنا، نمبر 2 مال میرا ہو، خرچ میرا آقا کریں، بدری خرچ، مال میرا ہو میرا آقا خرچ کریں، نمبر 3 بیٹی میری ہو، خامد میرے آقا ہو۔ باقی انشاءاللہ باقی چیزیں انشاءاللہ پھر آگے عمر فاروق کی باری آئے گی انشاءاللہ رضی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ ہم کو ان چیزوں پر